کریں گے قرآن والوں سے پیار انشاءاللہ. چندہ دینے کے لیے مولوی کے آنے کا انتظار کریں گے؟ خود چل کے دیا کرو. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں بچ گیا، میری رسید بچ گئی. کئی ایسے لوگ ہوتے، دیکھو برا نہ مان، بات سچی ہے. میں معاشرے میں ہی رہتا ہوں، میں آسمان سے نہیں آتا ہوں تقریر کرنے، اسی سماج کے بیچ رہتا ہوں. کئی لوگ نا مولوی کو ہاتھ دیکھتے رستہ بدل دیتے ہیں. رسید ہے اس کے ہاتھ میں، رسید ہے اس کے ہاتھ میں، اللہ کے گھر میں نہیں دے گا. وہ ایک پھوڑا نکالتا کمر میں، ایک پھوڑا، پتہ چلا 11 لاکھ لگ گئے. پھر کہہ رہا مولوی صاحب دعا کریو، 11 لاکھ لگ گئے، بس یہ دعا کریو چاہے دولت میں آگ لگ جا، للہ بچ جا. یہ لے بعد میں آیا. اے بھائی تم نے دیکھا نا غریب کتنے سستے مر جاتے. بخار آیا، جھٹکا لگا، غریب تھا، ختم ہو گیا. اور کنجوس امیر کیسے مرتے؟ کھانسی آئی کہ ٹی وی بن گئی، ٹی وی کی دوا کرائی کہ گردے جام ہو گئے. گردوں کا علاج چل رہا تھا کہ برین ہیمریج ہو گیا. 5 لاکھ اس کے ساتھ اس کے 13 اس کے لگ بن گئی 50 لاکھ کے لیے. مرا ہی نہیں گیا، بیڑا ہی غرق ہو گیا. اللہ جب لیتا ہے تو کھال ادھیڑ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے نا تو پھر چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. یاد رکھنا، میری ایک بات یاد رکھنا، آپ تجربہ کر لینا، جو قرآن اور دین پہ پیسہ لگانے والے ہیں وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتے. جاؤ پورے علاقے میں گھوم لینا، پورے علاقے میں. کئی جگہ تو اللہ معاف کرے اماموں کے پیچھے تو ایسے سی بی آئی لگا رکھی ہے. 11ویں کے اعلان ہو رہے ایک جگہ، تو امام صاحب کہہ رہے فلاں نے 10 دیے، فلاں نے 11 دیے. شام کو امام صاحب نے اکٹھا کرا 450 بیٹھے. مقتدی آ کے بولا کتنے ہوئے بھائی؟ 450. کہنا نہیں 460 ہوئے تھے. تجھے کیسے؟ ایک ایک اعلان لکھا میں نے. کیسے ایک ایک اعلان لکھا؟ جب تحقیق کی گئی تو ہوا یہ تھا، ایک اعلان دوبارہ کرایا گیا، اور وہ دوبارہ بھی مولانا اس لیے اعلان کرایا گیا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی میرا نام صحیح سے لیا نہیں تھا تم نے. حالات دیکھ رہے ہیں اپنے آپ، حالات. اور ایک بات اور بتا دوں، اللہ معاف کرے، 11ویں میں چندے ہوتے ہونا تو یہ چاہیے ہر گھر میں اپنی 11ویں ہونی چاہیے. سارے غوث پاک سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو غوث پاک سے پیار کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے. میں ایک بات کہہ دوں، ہماری قوم دیکھیں قاری صاحب بڑی چالاک قوم ہے. اگر کروڑ پتی بھی ہے نا تو 11ویں میں روپے 11 ہی دے گا. پتہ نہ کس نے یہ وظیفہ بتا دیا اسے کہ 11 ہی دیں گے. ہاں یہ نہیں دے گا. اور 1 روپیہ پہلے نکالتا، پھر 10 کا نوٹ رکھتا، کہتا 11ویں کے لیے. پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی، 11ویں تو ہر دن کر رہے ہوں. غوث پاک نہیں دیکھ رہے کہ 1160 سے لگا کے 11 روپے دیے تھے اس نے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا میری، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس پہ کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے 11 روپے دیں گے اور کہنے امام صاحب آج موتی چور کے لڈو منگائیو. کس چیز کے لڈو آنے؟ ماشاء اللہ. چلو پہلے مسافر ہی کر لو. ارے بھائی راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو. کمیٹی والے راستہ دلوائیں. کمیٹی جوان پارٹی ہے، جلدی راستہ چھوڑو. آؤ راستہ چھوڑو، راستہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب کیولا. نعرے تکبیر،
नारे रिसालत। अब जल्दी से बैठ जाए, आप सब जल्दी से बैठो, बहुत जल्दी बैठिए, बहुत जल्दी बैठिए अपनी जगह पर। मेरे आका बैठ जाइए, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाओ। बस 5 से 10 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। खड़े होने के लिए तो ये स्टैंड वाले ही काफी है, बाकी लोग बैठ जाओ। अरे भैया बैठ जाइए, भैया तकरीर शुरू कर लें। बस बैठिए, अब तो बैठ जाइए भैया आप। हेलो भाई, कमेटी वाले कहाँ? कमेटी वाले इतने नौजवान हैं, 60-65 नौजवान कमेटी वाले, कोशिश करें ना बैठाने की, सही है ना? बड़ा अजीब माहौल बना रखा है एकदम। सब बैठ जाए। प्रधान जी आरिफ साहब बैठाओ भाई इन्हें। बैठ जाइए बाबू, अब आप चुप जाइए। अब मैं नाम लेके बैठाना शुरू करूंगा। भाई साहब है नीली टोपी वाले, बैठ जरा नीचे को। जिसे बैठना बैठे, वरना घर जाए यहां से फौरन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दुरूद पाक जोर से पढ़ो, ईमानदारी से, डंडी ना मारो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, कितने रुपए देते हैं? 11 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात सारी? कितने रुपए देते 11वीं में? 11। और इमाम साहब से कहते हैं मोती चूर के लड्डू लाने। और अल्लाह माफ करे, हमारी कौम पे ऐसा सवाल आया है कि मौलवी का इम्तिहान जाहिल लेते। हाँ, एक जगह मैं जलसे में गया था, नाम नहीं लूंगा उस गांव का मैं, तो मुफ्ती साहब, और कोई खाली सनद याफ्ता मुफ्ती नहीं, बल्कि दरसगाही आली, इफ्ता वालों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन हुआ, बेचारे मदरसे हो गए बंद, तो इमामत के लिए गए। तो लोग पता उनसे क्या कह रहे हैं? कह रहे पहले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, फिर तुम्हें रखेंगे। इत्तेफाक से मैं उसी दिन गया था जलसे में। वो मुफ्ती साहब हमारे बड़े करीबी जान पहचान के थे। मैंने कहा क्या हाल है आज यहाँ कैसे? कहने लगे बस हालात की वजह से यहाँ आ गए। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अभी इम्तिहान लेने कह रहे हैं ये लोग। ये जो इम्तिहान लेने कहते हैं ना कारी साहब, अगर मौलवी ने पलट के इतना कह दिया ना कि बिस्मिल्लाह सुना मूत लेंगे, मूत। हाँ, हम किसी को जलील करना नहीं चाहते, बस समझाना चाहते हैं लिमिट में आ जाओ, लिमिट में, वरना बहुत जल्दी खाल में फुस भरा जाने वाला है। तो 11 रुपए देगा और लड्डू मोती चूर के, और 3 बच्चे भेजेगा मस्जिद में। 11 रुपए में क्या लड्डू मिला भाई? एक भी ना, एक लड्डू मिलेगा 11 रुपए का। 3 बच्चे भेजेंगे, 11 रुपए घर से आए होंगे, बाकी के 22 रुपए तेरा बाप देगा। फिर कहते हैं इमाम साहब ने पैसे बचा लिए होंगे। ये हमारे हालात है, हालात सोचने वाली बातें हैं यार। क्या हो गया हमें? इतने कंजूस। दावत कर देंगे मदरसे के बच्चों की। आगे ना प्रिंसिपल साहब भाई, मौलाना सिराज साहब, हम तकरीर कर रहे हैं, जरा तवज्जो करें। आपकी टोपी बता रही है आप पक्की बरेली वाले। जितने बैठे सारे बरेली वाले, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम मदरसे की दावत करते हैं और दावत करके बच्चों को ही भूल जाते हैं। फिर 4 बजे बेचारे
قاری صاحب فون کریں گے یار دعوت ہوئی تھی کیا ہوا, کھانا شروع نہیں ہوا کیا؟ بولے شروع تو شروع, پلیٹیں بھی اٹھ گئی. کہ بچوں کوئی بلانے نہیں آیا, تو کہہ رہا ارے میں تو بھول گیا تھا. یہ ہے ہماری اصلیت. اور ابا کی سانس اٹکے گی نا, جلدی جا بلا کے لا. امام فرض پڑھ لیا تو کہنی ہے توڑ ابا مر رہا. بھئی ایک جگہ میں گیا, کیا حالات ہم نے بنا رکھے. ایک جگہ میں گیا تو مدرسے کے بچوں کی آنکھیں سوجی پڑی, چہرے اترے پڑے. میں نے کہی نا کیا ہوا, کہ فلاں کا ابا مرا تھا, 3 دن اس نے اپنے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھوایا. 3 دن. میں نے کہا پھر میں ان بچوں سے ملا, انہوں نے کہا وہ جو بیٹا تھا سونے نہیں دیتا تھا, نہ دن نہ رات. میں نے فوراً غصہ آیا, میں نے کہا ایک بات بتا, جائیداد کھا کر تو قرآن پڑھے, یہ باپ کی قبر پہ قرآن پڑھنے کی ذمہ داری تیری ہے, اور تیرے باپ کی ذمہ داری تھی تجھے قرآن پڑھا کے جاتا. یہ غلام نہیں ہے کسی کے کہ یہ نیند توڑ کے آئیں, مسجد چھوڑ کے آئیں, حجرے سے اٹھ کے آئیں, بستر چھوڑ کے آئیں, درسگاہ چھوڑیں. تجھ سے اپنی اولاد نہیں پڑھائی گئی. اگر چین سے مرنا چاہتے ہو تو انہیں پڑھاؤ نہ پڑھاؤ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سچی بات کہہ رہا ہوں تم سے میں, صحیح بات. اور تم بھی کان کھول کے ایک بات اور سن لو. فون کر کے کہتے ہیں حضور ابا مر گیا, کچھ قرآن ہے. یہ رسم چلی ہے, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا پڑھ کے کون رکھے گا بھائی تمہارے لیے. تو ادھر سے بھی چندہ لے رہا تو وہ بھی جواب دے رہا, کوئی بات نہیں ہے 20 قرآن لکھ لیو. آدھا گھنٹے میں 20 قرآن ہو گئے, پوری زندگی میں 20 نہیں پڑھے ہوں گے اس نے. آدھا گھنٹے میں 20 قرآن. او بھائی جس کو جھوٹے قرآن دے رہا ہے نا, تو اپنی طرف سے جھوٹی بات کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ نہ سمجھے قرآن کو جھوٹا کہا. میں نے کہا جو تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے پڑھ دیے 20 قرآن, یہ جو جھوٹ بول کے قرآن دے رہا ہے, قیامت کے دن وہ پکڑ کے کہے گا بھائی وہ 20 کدھر ہے جو پنے میں لکھ کے دیے تھے. تو تم بھی ذرا ہوش کیا کرو. میں تو ایک سیدھی بات کہتا ہوں, ہمیں شوق نہیں ہے نا قرآن پڑھنے کا, نہیں ہے شوق. ایک بات بتاؤ, ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرے تو مرتے ہی جنت میں جائیں, سارے ہی سوچتے ہیں نا, یہ سبھی کی تمنا یہ ہے اللہ مرتے ہی ہمارے لیے جنت کے راستے آسان فرما دے. آمین کہہ دو اللہ کے بندو. مرنا نہیں ہے, ابھی ٹائم سے ہی مرو گے, اور آمین کہو گے تو آج رات کو ہی نہیں نکل لو گے, اپنے وقت پہ مرو گے. تو راستے آسان ہونے چاہیے. ہم نے کیا سوچ رکھا ہے, ہم مریں گے تو مفتی گلفام صاحب کو بلائیں گے, بڑے گہرے معاملات ہیں, آ کے پڑھا جائیں گے. ہاں فلاں میاں کو بلا لیں گے, فلاں میاں کو, فلاں حضرت کو بلا لیں گے, بخشے جائیں گے. ہے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. مولانا سنو, ختم کرنا ہے, مشورہ تھوڑا سا بھی جھٹ کے توجہ سنیں میری بات, بس میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, میں بات ختم کرنے لگا. پائے مرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. بہت غور سے میری بات سنیں. کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے آئے, کیا باپ کے سینے میں جو بیٹے کی محبت ہوگی وہ کسی اور کے سینے میں ہوگی؟ بولے سارے, باپ کی محبت جو بیٹے کے سینے میں ہوگی کسی اور کے سینے میں. آپ مجھے بلا لو گے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, میں کہوں گا اچھا آدمی ہے یار, اچھا کھانا کھلایا تھا, بہت بڑھیا ناشتہ کرایا تھا, دعا سلام رکھتا تھا, 2000 روپے مہینہ تنخواہ میں دیتا تھا, 4000 کی رسید تھی سال بھر کی, اتنا ہی سوچ کے میں آؤں گا اللہ اکبر. جو پڑھنا ہے پڑھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چھٹی. مگر ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, جنازے میں باپ لیٹا ہو, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, تو کیا وہ بھی ایسے ہی پڑھائے گا جیسے میں پڑھاؤں گا؟ جب وہ کھڑا ہوگا سامنے باپ لیٹا ہوگا, اس کے دل میں کون سا خیال نہ آئے گا, کیونکہ کہے گا مالک یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوریاں کی, مجھے قرآن سے دور نہ رہنے دیا, جس نے لوگوں کے گھر میں جا کے دھکے کھائے لیکن مجھے قرآن سکھایا. یہ وہ لیٹا ہے جنازے میں مالک جو خود تو پسینے میں ڈوبتا رہا لیکن مجھے قرآن سے دور نہ ہونے دیا. اے میرے پروردگار, آج کے دن کے لیے اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا, کبھی مجھ سے کمائی کی تمنا نہیں کی. اے میرے مالک, میرے باپ کی مغفرت فرما,
دے. جب بیٹا رو کے اتنا کہے گا, نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, ادھر رب کی ثنا زبان پہ آئے گی, پلکوں پہ آنسو آئیں گے. وہ اتنا کریم ہے یار, رات بھر دروازہ کھٹکھٹائے, بھلے امیر دروازہ نہ کھولے مگر پی کی پل کے اسے دکھا دو, اس کی رحمتیں برس جایا کرتی ہے. اگر باپ کی نماز جنازہ بیٹا رو کے پڑھائے گا, کوئی بخشا جائے نہ بخشا جائے, خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اس کے آنسوؤں کے صدقے میں اللہ اس کے بعد کو جنت کی حقدار بنا ڈالا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ. یہ مدرسہ چل رہا ہے نا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت غور سے بس بات سن لیں. ہمارے یہاں میت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے روتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کے مسالہ کھاتا تو مسالہ منہ میں ڈالے گا, بیڑی پیتا تو بیڑی پیے گا. اس کے بعد کہے گا کفن کدھر ملتا, جہاں سے کفن لائے گا وہیں سے پیٹی لائے گا. پیٹی پہ لکھ دے گا برائے ایصال ثواب قاری محمد علی رضوی. توجہ ہے نا قاری صاحب؟ لکھ دے گا برائے ایصال ثواب فلاں پدھان, لکھ دیا جاتا. بس پیٹی رکھ گئی مسجد میں, اپنا کھولنے والا نہ اسے پڑھنے والا, سارے بھیڑ کی چال چل رہے ہیں. پیٹیاں اتنی ہو گئی, پڑھنے والے اتنے پورے گاؤں میں نہیں ہیں. کئی جگہ پہ مسلوں تک پیٹی آ گئی, مسلوں تک امام کا مسلح تب اس میں آ گیا. پیٹی کم نہیں ہو رہی, پڑھنے والا کوئی نہیں, قیمت لگ گئی پیٹیوں کو. اگر ایصال ثواب ہی مقصود ہے, جب مسجدوں میں پیٹیاں پہلے سے رکھی ہے, پڑھنے والا نہیں ہے, باپ کا انتقال ہوا ہے, کفن لینے جا رہا ہے تو خالی کفن لینے نہ جا بلکہ سیدھا مدرسے میں آ. پوچھ مدرسہ چلانے والوں سے, بتاؤ تو صحیح یہاں قرآن والے رہتے ہیں, یہاں فریج کا انتظام ہے کہ نہیں, کولر کا انتظام ہے کہ نہیں, پنکھا ہے کہ نہیں, یہ جب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اس جگہ پہ ہوا لگتی ہے کہ نہیں. اگر تجھے محسوس ہو کہ ان بچوں کے لیے طلبا کے لیے ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے, جہاں سے کفن لے کے آئے وہیں سے فریج لے کے آ جا, جہاں سے کفن لے کے آئے وہاں سے کولر لے کے آ جا, جہاں سے کفن لے کے آئے وہاں سے پنکھا لے کے آ جا, قرآن والوں کے لیے لگوا دے. میں نہیں جانتا تیرے باپ کے انتقال کے بعد سال بھر کے بعد کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہ نہیں, کوئی بخشش کی طلب کرے گا کہ نہیں, لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم نے اس ادارے کے اندر ایک پنکھا لگوا دیا, کولر لگوا دیا, اے سی کا انتظام کرا دیا, کوئی دعا کرے نہ کرے, اگر اس کے نیچے بیٹھ کر کے کوئی قرآن پڑھے گا, ادھر ہوا کا رول آئے گا, پنکھے سے ہوا نکلے گی, حافظ قرآن کے بدن کو لگے گی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں حافظ قرآن کا بدن ادھر ٹھنڈا بعد میں ہوگا. اللہ تیرے باپ کی قبر کو پہلے اپنے کرم سے بخشا فرما دے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت. مدرسوں کا تعاون کرو, دنیا دشمن بنی ہوئی ہے مدرسوں کی. یہ چیکنگ, وہ چیکنگ, یہ تحقیق, وہ تحقیق, زمینوں کی تحقیق, ساری چیزوں کی تحقیق. ہاں تعجب تو یہ کہ نسب وہ ڈھونڈ رہے ہیں جو خود حرامی ہے. ہاں مگر غور سے سنیں آپ لوگ, اگر ہم مضبوط رہیں گے, کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا, اینٹ اکھاڑنا تو بڑی بات ہے, کوئی مدرسے کی گھاس اکھیڑ کے لے جائے. ہم ہی میں سے کچھ لوگ کتا پن کرتے ہیں, تب جا کے ہمارے مدارس میں آ جاتی ہے. بچ جاتے ہیں کچھ دلال. کتنے دن روٹی توڑ لے گا بے, کتنے دن کھا لے گا, مرے گا اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا, اتنا رلائے گا, کوئی نیتا آنسو پوچھنے نہیں آئے گا. اس لیے مدرسوں سے غداری مت کرنا, وفاداری کرنا. وفا کر کے مر جانا, قبر میں پہنچے گا, چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مدینے والا پہلے قبر میں آ جائے گا. اس لیے وفا کرنی ہے مدرسوں سے, اپنے بچے پڑھانے مدرسوں کے اندر. ہاں اپنے بچے پڑھانے. یہ قوم کب سے برباد ہوئی ہے؟ جب سے اسے نوکری کرنے کی بھوک لگی ہے, جب سے اسے سروس کی بھوک لگی ہے. تمہیں پتا ہے تم نوکری کرنے نہیں آئے تھے, تم حکومت کرنے آئے تھے. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا یہ قوم اس وقت تک ترقی کرے گی جب تک بزنس کرے گی. ہم نے بزنس چھوڑ دیے اور نوکریوں میں لگ گئے. دیکھا نہیں ابھی یوگا میں سب الٹے پڑے تھے,
ایسے الٹے پڑے پتہ ہی نہیں چل رہا انسان ہے کہ جانور. اگر تجھے یوگا کے لیے کہا گیا تو 2 رکعت نفل نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا, جماعت سے نماز پڑھتا اور اعلان کر دیتا جو نماز والے ہیں اسے کسی علاج کی ضرورت نہیں. مگر مرغا بنا پڑا کوئی ایک پہ ہی کھڑا تھا, کسی کے تیر کمان بنی پڑی, بس حاکم راضی ہو جائے. یہ جو تنخواہ دے رہا نا 11-12 ہزار یہ نہ بند ہو جا, پھر جیب میں رکھ اپنا اصول یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, اور ہوں گے جو تیرے خزانے پہ پلتے ہیں, ہم تو مدینے والے کے گھرانے پہ پلا. زندہ باد زندہ باد. اس لیے معیار بنا کے رکھیے, معیار بنا, بھلے ہی نوکری مت کیجیے, بزنس کیجیے, مٹی بیچیے, بزنس کیجیے, کریں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ زور سے. ہاں اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. تم سے گزارش ہے بیٹوں کو بھی قرآن پڑھاؤ, بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. ہماری قوم بڑی اچھی ہے, بیٹی کو قرآن نہیں پڑھاتے, جہیز کے ٹائم پہ رخصتی کے ٹائم پہ سب سے آگے قرآن, بیٹی کے سر پہ قرآن, گاڑی میں قرآن, جہیز میں قرآن. یہ 18 سال کدھر تھا قرآن, یہ 18 سال. جہیز میں سب سے پہلے قرآن, گاڑی میں سب سے پہلے قرآن, رخصتی کے ٹائم سب سے پہلے قرآن. کدھر تھا 18 سال, پتہ ہی نہیں. اب آیا کہ یہ قرآن ضرور جانا ہے. اور قرآن اندر سے کیا کہتا, اب یاد آیا میں تجھے بھی. گانے بجتے رہے, ڈی جے بجتے رہے, ڈھولک بجتی رہی, گیت ہوتے رہے, تماشائی دنیا بھر کے کام ہوتے رہے. تب میں کہا تھا رحمت کے لیے بھیج رہا ہے, اب رحمت نہیں, اب لعنت اترے گی. اپنی بچیوں کے سر پہ رکھنے سے بہتر یہ ہے ان کے سینے میں قرآن اتارو. گاڑی میں رکھنے سے بہتر ہے انہیں قرآن پڑھاؤ, جہیز میں رکھنے سے بہتر ہے انہیں قرآن سکھا دو. ہوتا کیا, جہیز میں بھی رکھا, سر پہ بھی رکھا, گاڑی میں بھی رکھا. ساس بڑی بڑی تقیانوس ہوتی ہے, کہتی فریج یہاں رکھ دو, ٹی وی یہاں رکھ دو, کولر یہاں رکھ دو, کیا ہے قرآن کا, اسے مسجد میں پہنچا دو, اسے مسجد میں پہنچا دو. کیونکہ پہلے سے یہ قرآن ہے, کوئی پڑھنے والا ہی نہیں. دیکھو قسمت سے جو بہو آئی ہے اسے بھی قرآن نہیں آتا. ہاں تو ایسی بہویں تلاش کر کے لاؤ جنہیں قرآن آتا ہو. ورنہ یاد رکھنا جب زمینیں خراب ہوتی ہیں تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, جب مائیں خراب ہوتی ہیں تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. اچھی زمین اچھی فصل دیتی ہے, اچھی ماں اچھی نسل کو پروان چڑھاتی ہے. اور آپ کی ذمہ داری ہے مدرسوں کا تعاون کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب بڑے کمزور آدمی ہیں, پرنسپل صاحب وہ پھرتیلے بہت ہیں, ان کی کھلانے میں بھی خدمت کرنی ہے اور ان سے محنت کم کرانی ہے. کچھ کام آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. زور سے. 4 بچے حافظ ہو رہے ہیں بھائی, جا کدھر رہے ہو یہ بتاؤ. یہ انگلی دکھانے کی عادت درسگاہ سے نہیں گئی ہے. آرے کام ہوگا, ذمہ دار ہوتا آدمی. جلسہ ایک جلسہ بڑی محنت سے ہوتا. ہم لوگ تو یہ سوچتے بس ایک دن کی محنت ہے, پنڈائل ٹینٹ نہیں جی, مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے. میری گزارش ہے آپ سے, 4 بچے حافظ ہو رہے ہیں یہاں سے. اللہ کرے اس ادارے سے آنے والے سال میں 8 بچے حافظ قرآن بن کے نکلیں. اس بستی کے کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ماشاءاللہ آج تو فخر سے ہاتھ اٹھاؤ, تم وہ نصیب والے ہو. لوگ اپنے علاقوں سے نیتا بنا کے نکالتے ہیں, تم نے اپنی بستی سے قرآن کے حافظ بنا کے نکالے. یہ 5 سالہ والی کرسی نہیں ہے, یہ قیامت تک چلنے والا سکہ ہے. نصیب والے ہیں, اللہ کرے اس بستی سے ہر سال حافظ بن کے نکلیں. صرف حافظ نہیں ہے, جنت کے ٹکٹ نکالے ہیں ٹکٹ. اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے. بس میں نے کہا تھا یہ ہے دامن, یہ ہے گریباں. آؤ کوئی کام کریں, موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. اداروں کا تعاون کرنا ہے, ادارے کی خدمت کرنی ہے اور بڑھ چڑھ کر کے محنت کرنی ہے آپ کو. اور توفیق اللہ دینا تو اپنی کمائی کا حصہ اداروں میں لگایا کرو. خاص کر نوجوان
نوجوانوں سے گزارش کروں گا، حادثے ہو رہے ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، صدقے دیا کرو اپنی جانوں کے، نکلتے کرتے صدقے دیا کرو۔ کئی ڈرائیوروں سے تعلقات ہیں، دوستی بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، لوگ کہتے ہیں گاڑی میں آپ کی تقریر بجتی رہتی ہے تو ان سے محبت سی ہو گئی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن ایک کہنے لگا حضرت جی تعجب ہوا، گاڑی چلتی رہی میں سوتا رہا، گاڑی کا اسٹیئرنگ سیدھا رہا، میں گاڑی نہیں گری نیچے، جتنا میرا تجربہ ہے۔ میں نے کہا افسوس یہ تیرا تجربہ نہیں ہے، کسی پر تو نے احسان کیا ہوگا، کسی کی دعائیں بچا کے لے گئی۔ کسی کی دعائیں کام آ جاتی ہیں۔ جو پردیس میں رہتے ہو، مسافر ہو، اپنے نام کے صدقے دیا کرو اور اپنی کمائی میں حصہ رکھا کرو مدرسے والوں کا۔ ضروری نہیں ہے سال بھر میں زکات ہی دینی ہے، اللہ توفیق دے تو یہ عہد کر لو انشاءاللہ ہم 10% ہر مہینے مدرسے کو دیا کریں گے امداد کے طور پہ۔ اس پیسے سے بچے قرآن پڑھیں گے اور یہ دعائیں اٹھ کے بیٹھتے کریں گے، کبھی حادثے نہیں ہوں گے، مصیبتیں نہیں آئیں گی، اللہ تمہاری کمائی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اثر پڑ جاتا نا پھر مجمع پہ دقت ہو جاتی ہے۔ میں اگر ثواب کے لیے تو میں خود دے سکتا ہوں، مگر یہ کام نہیں کروا رہے۔ ابھی ایک تقریر اور ہونی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ کی، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں، ایک بات بتائیے، زمین یہ کوئی پودا تھا جو بڑھ گئی؟ یہ کیسے ہمارے پاس ہے؟ ہم نے آنکھ کھولی تو یہ ہمارے دادا کے پاس تھی، دادا کے نام کی تختی ہٹی ابا کے لگ گئی،